ہمارے لیے آج کی کہانی کہ خدا نے دنیا کو کیسے بنایا، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو آئیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صدیوں سے انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرتا آیا ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے اور کہاں رہتا ہے، اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، آسمان کیسے خلق ہوا، سورج، چاند اور ستارے، چرند پرند، ان سب کو کس نے پیدا کیا، انسان کا وجود کب سے ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین ایک حادثے کی صورت میں وجود میں آئی۔ سائنس اس سلسلے میں مختلف رائے رکھتی ہے، مگر صحیح جواب دینے سے قاصر ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ زمین ویران اور سنسان تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ پھر شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے حکم دیا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے ذریعے پانیوں کو جدا کیا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا اسے سمندر کہا۔ اور خدا نے حکم دیا کہ زمین پر اپنی اپنی جنس کے موافق پھل، پودے، گھاس، درخت، پھلدار درخت اگائیں۔ اور کہا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ آسمان پر نیر ہوں، جو دن کو رات سے جدا کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ سو خدا نے
2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر بڑا اور ایک نیر چھوٹا، اور ستاروں کو بھی بنایا اور انہیں آسمان پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکمرانی کریں اور روشنی کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اس طرح شام ہوئی اور صبح ہوئی اور یہ چوتھا دن کہلایا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں اور مچھلیوں کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو یہ 5واں دن ہوا۔ پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اور اسے تمام مچھلیوں اور جانداروں یعنی رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانوروں پر اختیار دیا، یہاں تک کہ آدم ہی نے تمام جانداروں کے نام رکھے۔ خدا نے کہا، دیکھو میں تمہیں تمام روئے زمین کی پیداوار دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور خدا نے سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اور 7ویں دن خدا ساری کائنات کو بنانے کے بعد فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دے کر اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہاں ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔